السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، بعد ہمارے اثر یعنی حضرت شیخ حافظ محمد کا قرار رکھا گیا ہے، لیکن موسم کی کافی اور بارش کے سبب نہیں آ سکے۔ قضا اللہ ما شاء تو اس کی فکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن تطوع خيرا فهو خير له، عن أبي هريرة عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله عشر ركعات في كل يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ومن تطوع خيرا فهو خير له، جو لوگ نوافل ادا کرے گا یا اس کو اپنا معمول بنائے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اسی موضوع پر نبی علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، ان کا فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلى اثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے گا، 12 رکعتیں پڑھے گا، بني له بهن بيت في الجنة، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرمائے گا، اس کے لیے جنت میں گھر تیار ہوگا کل قیامت کے لیے۔ امام مسلم حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہ چاہے کہ جس کا جنت میں گھر بنے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب کا گھر جنت میں بنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو 12 رکعتیں کون سی ہیں جس کو ادا کرے دن اور رات میں؟ ان کو سنت موقوفہ بھی کہا جاتا ہے اور سنت رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی فرض نماز سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں سنتیں، یہ وہی 12 رکعتیں ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعتیں اللہ کے رسول کی حدیث تھی، اور یہ حدیث کی سب سے بڑی دلیل، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت اس سے ہوگی، ظہر کے بعد 2 رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں 8 رکعت۔ عصر سے پہلے اور بعد میں اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں، یہ 10 رکعتیں ہوگی، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جب تک کہ 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ رب العالمین کو جنت میں محل گھر عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں نا، پہلے یہ شریعت کا ہمارے لیے بہت بہترین پروگرام ہے، شریعت ہمارے لیے خیر چاہتی ہے، ہمارے لیے بڑے بہترین پروگرام قائم کرتی ہے۔ پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے امتوں میں انسان جتنا جو عمل کرتا تھا اس کو اتنا جو ملتا تھا، لیکن ہماری امت کی بڑی اللہ رب العالمین نے بہت فرق کیا کہ ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اجر اللہ رب العالمین بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن 12 رکعتیں اور وہاں جنت کا معاملہ، ہم 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھیں سنتیں، اللہ رب العالمین ہمارا گھر جنت میں قائم فرما دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ جو من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله على النار، کہ جو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرے گا، اور جو شخص ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے 4 رکعت بعد میں، حرم الله على النار، اللہ رب العالمین پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ لیکن یہ بھی اللہ کا رسول حدیث ہے ہمارے لیے، اسی لیے تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت محمد ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بات کیا ہے؟
یعنی ہمارے اتفاق ہمارا رابطہ ہماری امت کا خاصہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جو ہم بہترین امت بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ کل قیامت کے دن جب انسان کا اعمال کا حساب کتاب ہوگا، کتنی نفرت نماز ادا کی ہوگی، فرض عبادت ادا کی ہوگی دنیا میں، اگر اس کا اجر کم پڑ گیا، اس کے اعمال کم پڑ گئے تو اس کو اجر کتنے ملے گا؟ اس کے اعمال کا اجر کیسے دیا جائے گا؟ وہ نوافل کا لے یہ نوافل فرائض کو چھوڑنے کے لیے کوئی کام کو بات نہیں ہے، فرائض کر نہیں اللہ یہ کہ وہ کری ہو انسان توڑ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے وقت پیدا فرمائی، لیکن عقل کے بارے میں دیر بولنا، اسی طرح عقل کے بارے میں عقل کی فرض نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصل کی نماز مبارک کا حاصل ہوتی ہے، لیکن اصل نہیں تھا کہ نماز کی بات ہے، لیکن اصل میں چھوڑا نہیں، یوں بھی اس کے لیے تو فرمایا کہ میرے امت کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں تمام انسان جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں اس کو جنت کی طرف لے رہا ہوں۔ یہ اصل کی نماز اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، ہمارے وچار آباد تو لیکن آج ہے، ویسے بھی تجربے کی بات ہے، فرض نماز کہا جاتا ہے، یعنی فرض کہا جاتا ہے، فرض نماز کہا جاتا ہے، پھر نماز ادا کرنا ہے، سنت ادا کرنا ہے، 2 رکعت 4 رکعت جو احادیث میں ذکر ہے، اس بندے کا جو فرض نماز کا زیادہ ہوگا، اس بندے کے دربار کو ڈائریکٹ نماز میں ادا ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کرتے ہیں کہ اذان کے بعد سنت ادا کریں تو توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوگا، فرض نماز میں وضو زیادہ ہوگا، وقت نماز بندے کے ڈائریکٹ بھی اندر فرض نماز میں داخل ہوگا، یعنی وہ پہلے آیا ہے تیاری کی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے بڑے اللہ رب العالمین نے بہت کیا راضی ہے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں ایک اور فضیلت ہے، ہمارا جنت میں ہمارا گھر بن جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فجر کی 2 رکعتیں کیا ہے؟ بڑی بہترین ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہترین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بتائیں گے، یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کے فرمانات پر عمل کریں، یوں ہمارے عبادات کا معاملہ صحیح ہوگا، ہم سنت ادا کریں، نوافل ادا کریں، کل قیامت کے دن فرائض کا آغاز کم کر دیں تو یہ نماز سے نہیں کرنا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین کا پایا ہے، اللہ دعا کے قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ